دل میں خیال آیا کہ نہیں چلو بچہ ہی صحیح اس کو میں سلام کروں. تو حضرت مالک بن دینار آئے اور آنے کے بعد اس طرح سلام کیے السلام علیکم یا ایھا الطفل، سلامتی ہو تجھ پہ اے بچے. وہ چھوٹا سا بچہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام اے مالک بن دینار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام اے مالک بن دینار. حضرت مالک بن دینار تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے کہ میں مالک بن دینار ہوں. حضرات وہاں سے حضرت مالک بن دینار پوچھتے ہیں اے بچے تم مجھے کیسے جانتے ہو اور مجھے کیسے پہچانتے ہو کہ میں مالک بن دینار ہوں. تو چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اے سیدنا مالک بن دینار سنیے میں آپ کو روز اجل سے جانتا ہوں، کیا مالک بن دینار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے ایسے مالک بن دینار اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مالک اے بچے تم مجھے کیسے جانتے ہو روز اجل سے کہ میں مالک بن دینار ہوں. روز اجل سے پہلے ہی دن سے تم مجھے کیسے جانتے ہو کہ میں مالک بن دینار ہوں. تو اس بچے نے کہا اے سیدنا مالک بن دینار سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحیں جتنی روحیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہے تمام کو اکٹھا کیا، تمام کو جمع کیا اور تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بجبت کہا کہ بلا کیوں نہیں تو میرا رب ہے، بے شک تو میرا رب ہے. میں اسی دن سے جانتا ہوں کیا مالک بن دینار ہے، اسی دن سے آپ کو پہچانتا ہوں کیا مالک بن دینار ہے. تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے بچے ذرا یہ بتاؤ کہ عقل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. مل فرق بین العقل و نفس، عقل اور نفس کے درمیان کیا فرق ہے، عقل کی پریبھاشا کیا ہے، عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے اور نفس کی پریبھاشا کیا ہے، نفس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ اے مالک بن دینار سنیے نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے روکا تھا، عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پہ مجبور کیا تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بچے سے کہتے ہیں اے بچے ذرا یہ بتاؤ یہ تمام چیزیں تجھے کیسے معلوم ہو، کہاں سے یہ تمام چیزیں، ابھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، یہ تمام چیزیں تو کہاں سے سیکھ لیا. تو کہا اے حضرت مالک بن دینار سنیے میں ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میری والدہ محترمہ چولہے میں آگ لگائی، موٹی لکڑیاں ڈالی لیکن آگ اس موٹی لکڑی کو نہ پکڑی. پھر میری والدہ محترمہ نے پتلی اور چھوٹی لکڑیاں ڈالی تو آگ پہلے چھوٹی اور پتلی لکڑی کو پکڑی. تو میں سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن، محشر کے دن فرعون، شداد، نمرود، حامان اور ابو جہل، ابو لہب جیسے موٹے کافروں کو جہنم کی آگ نہ جلائے اور مجھ جیسے چھوٹے گنہگار کو جہنم کی آگ جلا دے. مجھے وہیں سے سبق مل گیا، مجھے وہیں سے درس مل گیا، میں وہیں سے سمجھ گیا. محبت سے درود پاک اللہم صلی علیہ وسلم وعلی سبیل صلاۃ و سلام دائما علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اسے مقام کتنا بڑا پہنچتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض ہیں، اللہ اکبر، اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو ہیں. پورے علاقے کے لوگ فضیل بن عیاض سے ڈرا کرتے تھے. فضیل بن عیاض کے نام سن کر لوگوں کے جسم کی بوٹی کام جاتی تھی، بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا تھا. اتنے بڑے ڈاکو تھے لیکن ایسے ڈاکو تھے، بولو اور جور سے بولو، ایسے ڈاکو تھے جو ڈاکہ بھی ڈالا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے. ایسے ڈاکو تھے جو ڈاکہ بھی ڈالا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے. ایسے ڈاکو تھے جو ڈاکہ بھی ڈالا کرتے تھے
اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں سے سوداگروں کا ایک گروہ، تجارت کا ایک، تاجروں کا ایک گروہ آ رہا تھا۔ فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی کھو میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے قافلہ کا سردار نے کہا سنبھل کے چلنا، یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، سنبھل کے چلنا، ایسا نہ ہو کہ فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پہ حملہ کر دے اور میرے سارے سامان اور تجارت، روپیے، پیسے، دینار و درہم کو لوٹ لے۔ تو پورے قافلے میں قاری قرآن تھا، سبحان اللہ، ارے کم اور اسے قاری قرآن تھے، پورے قافلہ میں ایک قاری قرآن تھے۔ کہا سردار سنیے سنیے، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ کہا سردار سے سردار سنیے، میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیل بن عیاض کے ڈاکہ سے مجھے محفوظ فرما دے گا، بچا دے گا۔ جوان سے سردار نے کہا قاری قرآن کو آگے کرو، قاری قرآن کو آگے کرو، قرآن پڑھنے والے کو آگے کرو، ہمیشہ قرآن پڑھنے والے کو آگے کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا قاری قرآن کو آگے کرو، قاری قرآن کو آگے کیا گیا۔ کہا قاری صاحب قرأت کیجیے، قاری قرآن ہاتھ باندھے قرأت کرنا شروع کر دیا۔ چل رہے تھے، قاری قرآن آگے آگے چل رہے تھے، پورا قافلہ ان کے پیچھے پیچھے قدم ملا ملا کے چل رہا تھا۔ فضیل بن عیاض اپنے گروہ کے ساتھ ڈھاکہ کے لیے پورے تیار کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہی حضرت فضیل بن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آوازیں ٹکرائی، سبحان اللہ، حق کی آواز ٹکرائی، حق کی صدا ٹکرائی، دل کی دنیا بدل گیا۔ قرآن کی آواز ایسے ٹکرائی، فضیل بن عیاض کی دل کی دنیا بدل گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھیوں خبردار خبردار، کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہ نکالے۔ وہاں کے تمام ساتھیوں نے اپنے تلوار کو نیام سے باہر نہ کیا۔ وہاں سے قاری قرآن اور آگے بڑھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کو آپ قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑنے لگی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھیوں چلو قاری قرآن کا استقبال کرو۔ وہاں سے فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاری قرآن کے استقبال کے لیے پہاڑ کی کھو سے نکل پڑے، اور نکلنے کے بعد کچھ دور کچھ قدم چلنے کے بعد قاری قرآن کو سینے سے لگایا۔ فضیل بن عیاض نے قاری قرآن کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد قاری قرآن سنیے سنیے، خدا کی قسم آپ کے قرأت اور تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج سے میں کوئی ڈاکہ نہ کروں گا، کوئی میں رہزنی نہیں کروں گا۔ اور جب توبہ انہوں نے کر لیا حضرت فضیل بن عیاض نے، تو پھر آپ نے اعلان عام فرمایا کہ اے لوگوں جس کا جو سامان ہے اپنے اپنے سامان کو لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے سامان کو لیے، کوئی ایک کینچی لیا، کوئی بیگ لیا، کوئی جھولا لیا، اور اپنے اپنے سامان کو لے کے چلے۔ تو ایک یہودی بھی اپنے جھولا کو رکھے ہوا تھا۔ آج فضیل بن عیاض یہودی کہا فضیل بن عیاض وہ جھولا میرا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ اٹھا کے لے جاؤ، آپ کا جھولا آپ لے جاؤ، میں نے تو اعلان کر دیا ہے۔ کہا نہیں آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مجھے دیجیے۔ کہا نہیں آپ اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھا کے دیجیے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض اس جھولے کو اٹھا کر اس یہودی کو دیے۔ تو یہودی نے جیسے جھولا میں دیکھا کہا اے فضیل بن عیاض سنیے سنیے، میں اپنے مذہب یہودیت کو لات مارتا ہوں، آپ
حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ اتنا جلدی تو نے کیوں ایمان قبول کیا؟ اتنا جلدی تو نے ایمان مسلمان کیسے بن گئے؟ کہا فضیل بن عیاض سنیے میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ کا غور سے سننا، امت محمدیہ کا اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی توبہ کو قبول فرما لے تو وہ شخص مٹی کو چھو دے تو مٹی سونا ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض سنیے میں نے اپنے اس جھولے میں مٹی کنکر اور پتھر کو بھر کے رکھا تھا کہ میں دیکھوں آپ کا توبہ قبول ہوا یا نہیں۔ جیسے ہی آپ نے جھولا کو اٹھا کے مجھے دے دیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جھولے میں جو کنکر پتھر مٹی تھا وہ سونا بن چکا ہے۔ میں نے سمجھ گیا اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے میں مذہب اسلام میں ایمان لے آیا ہوں، آپ کے مذہب اسلام میں میں ایمان لے آیا ہوں۔ حضرات محترم محبت سے درود پاک جناب پیش فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سبیل والہ اقدہ کرما صلاۃ و سلام دائما علیہ وسلم۔ چونکہ شادی کے موقع سے یہ پروگرام رکھا گیا، ایک واقعہ شادی کے موقع سے بھی کہہ دیتا ہوں، طرف کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں پیری مریدی سے کیا فائدہ ہے، مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے، پیر کیا دے گا؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سنو جو پیر دے دے گا اس دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، جو پیر آپ کو دے دے گا کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پیر بھی ہو پیر کی طرح۔ آج کل کے پیر کی طرح نہ ہو، آج تو مرید کم پڑ جائیں گے، اتنے زیادہ پیر ہو گئے ہیں، مرید کم پڑ جائیں گے۔ پہلے کے پیر دیکھتے تھے کہ میرے تمام مریدوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے۔ دیکھیے یہ نسل بادہ نسل نہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی بنے، میرا داماد ہی بنے، میرا وہی بنے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے خواجہ بینوا اللہ تعالیٰ عنہ کو خواجہ شمالی نے خلافت دیا تھا، اپنے لڑکوں کو انہوں نے مثلاً سادے نسل نہیں بنایا، خواجہ بینواز کو، خواجہ بینواز نے اپنے لڑکے کو نہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے لڑکے کو نہیں، حضرت صابر علاء الدین کو نظام پاک کو۔ حضرت یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہی بنے، میرا بیٹا سلاد ہو یا نہ ہو۔ پہلے کے پیر دیکھا کرتے تھے کہ تمام مریدوں میں پرہیزگار کون ہے۔ آج کے پیر دیکھ رہے ہیں کہ تمام مریدوں میں مالدار کون ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ملنا چاہیے پیر صاحب کا ایسا پیر ہو گیا ہے، ایسا پیر ہو گیا ہے، میں کیا بتلاؤں۔ یہ نہیں پتا کہ میرا مرید جو نذرانہ دے رہا ہے کل میرے مرید کے گھر میں پکے گا یا نہ پکے گا۔ ایسا ہو گیا ہے جیسے اجمیر کا خادم اتنا لوٹ لے گا کہ پتہ نہیں کہ بیچارہ ظاہر کرنے والا گھر پہنچے یا نہ پہنچ پائے۔ ویسے ہی آج کل کے پیر کا ہے۔ دیکھیے بابا فرید ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرید ہے، غریب مرید ہے، نام حسن ہے۔ کیا نام ہے؟ حسن نام ہے۔ آیا بابا فرید کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ حضور میں غریب انسان ہوں، بہت غریب ہوں، میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، حضور کچھ دے دیجیے۔ تو بابا فرید نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ والے تھے، نہ انہیں ایک دن کا کھانا تھا، نہ رہنے کا مکان تھا، نہ کپڑا تھا، اللہ والے تھے بابا فرید۔ اللہ کہا میرے مرید حسن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن سامنے حضرت بابا فرید کے ایک مٹی کا اینٹ رکھا ہوا تھا۔ دیکھیے مرید کا یقین دیکھیے، بہت سبحان اللہ۔ چونکہ پیر اتنے بڑے تھے تو مرید بھی تو صحیح ہوں گے، کتنے بڑے پیر تھے بابا فرید، اللہ اکبر۔ چنانچہ اس مرید نے کہا حضور اس مٹی کے اینٹ کو اٹھا لو، تو بابا فرید نے کہا اٹھا لو۔ تو جیسے ہی وہ غریب مرید حسن اس مٹی کے اینٹ کو اٹھایا تو مٹی کا اینٹ سونے کا اینٹ ہو گیا۔ دوسرا اینٹ رکھا تھا، کہا حضور اس کو بھی اٹھا لو، کہا اٹھا لو، تو اس کو بھی اٹھایا تو وہ بھی سونے کا اینٹ ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیوی عائشہ صدیقہ سنو یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس پہاڑ کو میں چاہ لوں کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ بن کے میرے آگے پیچھے چلنا شروع کر دے، لیکن مجھے اے میری بیوی عائشہ غریبی زیادہ پسند ہے، غریبی مجھے زیادہ پسند ہے۔ ارے جب میرے نبی کے
وہ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اور اسی طرح کا واقعہ محبوب الہی نظام پاک کا بس آخری واقعہ ادھر باغ آپ حضرات ہو جائیں گے ارے بھائی جن کو جہاں جگہ مل رہے بس 5 منٹ کی تقریر ہے اس کے ساتھ تو سلام پھر آنا جانا حضرات نظام پاک کی بارگاہ میں بھی ایک غریب شخص پہنچا کہا حضور میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے میں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کچھ دے دیجئے تاکہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں تو نظام پاک نے اپنے کھرام کو دیا کھرام آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو چپڑ سمجھیے پہلے پرانے لوگ سمجھ رہے ہیں کھرام لکڑی کا تھا پرانے لوگ سمجھ رہے ہیں تو کھرام کو دیا اور کہا جاؤ اس کو بیچ کر اپنی لڑکی کی شادی کر لینا اس زمانہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے کہ دیکھیں ان کو چپل دیتے ہیں دیکھیے لیکن ان کا اس غریب کا یقین دیکھیے تو اس نے اپنے انگوچھے میں نظام پاک کے کھرام کو لپیٹا باندھا اور کاندھے پہ لٹکایا اور چلا تو راستے میں حضرت امیر خسرو نظام پاک کے مرید خاص خادم خاص جلوہ بار تھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت امیر خسرو بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ جیسے ہی وہ شخص آ رہا تھا نظام پاک کے کھرام کو لے کر آ رہا تھا راستے پہ آ رہا تھا تو زور زور سے حضرت امیر خسرو سانس لینے لگے بہت زور سے سانس لینے لگے زور سے سانس لینے لگے جب وہ شخص قریب آیا تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ آپ کے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے تو شخص نے کہا کہ آپ کے پیر کون ہیں ان کا نام کیا ہے کہا میرے پیر نظام پاک محبوب الہی ہیں کہا ہاں میں ان کی بارگاہ میں گیا تھا میں غریب انسان ہوں میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ کے پیر کی بارگاہ میں گیا تھا کہ مجھے کچھ دے دیجئے میں اپنی لڑکی کی شادی کر لوں تو آپ کے پیر نے اپنے کھرام کو دیا ہے کہ جاؤ اس کو بیچ کر اپنی لڑکی کی شادی کر لینا تو حضرت امیر خسرو نواب سراج الدولہ کے یہاں بنگال گئے تھے نعتیہ کلام کو قصیدہ کو نواب سراج الدولہ کے شان میں پڑھے تھے تو نواب نے انہیں 5000 اشرفیہ دیا تھا انعام حضرت امیر خسرو نے کہا کہ میرے پیر کی کھرام کو مجھے دے دو میرے پیر کے کھرام کو مجھے دے دو اور تمہاری لڑکی کی شادی میں جتنا روپیہ دولت خرچ ہو جاؤ میرے مال میں سے لے لو تو وہ شخص نظام پاک کے کھرام کو دیا اور گھر میں گیا اور جتنے بھی اس کی لڑکی کی شادی میں روپیے دولت خرچ ہوتے اتنی اشرفیہ لے گیا تو نظام حضرت امیر خسرو نے نظام پاک کے کھرام کو کیا کیا بولو کیا کیا پہلے تو ہونٹوں میں لگایا پھر آنکھوں سے لگایا پھر سر پہ رکھے نظام پاک اپنے پیر کے کھرام کو سر پہ رکھے حضرت امیر خسرو اور سر پہ رکھ کر وہاں سے پیدل حضرت نظام پاک کی خانقاہ میں آئے اور آنے کے بعد نظام پاک کو کھرام پیش کیا تو نظام پاک نے کہا کتنے میں بیچا کہا حضور جتنے میں اس کی لڑکی کی شادی ہونے والی تھی اتنا ہم سے اشرفی لے گیا اور مجھے یہ کھرام دے دیا تو نظام پاک نے کہا نہ اہل تھا نہ سمجھ تھا بہت سستے میں اس نے میرے کھرام کو بیچ دیا